اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایسا دلگداز واقعہ ایک شخص کا کہ جس کی روٹی مدینے کے کتوں نے قبول نہ کی۔ سنا ہے کبھی آپ نے یہ واقعہ؟ پیر علاؤالدین صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ لیٹ 70s میں جب وہ مدینہ منورہ میں تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑا غم زدہ سا ہے، لیٹا ہوا ہے اور بڑا جیسے ڈپریسڈ ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اسے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں 2 دن سے، یہ یوں غم زدہ لیٹا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی اسے کھانے کو زبردستی دے تو تھوڑا بہت 2 نوالے لے لیتا ہے، دوبارہ سے لیٹ جاتا ہے اور بس چپ لگی ہوئی ہے اور آنسو بہاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ تو پیر علاؤالدین صاحب نے کہا کہ یہاں تو آ کے سب کے غم دور ہو جاتے ہیں، تو اس شخص کے ساتھ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ یہ اتنا ڈپریسڈ ہے؟ جب پوچھا تو پتہ چلا کہ بائی پروفیشن وہ شخص ڈاکٹر ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں حج کرنے کے لیے آ رہا تھا تو میرے جو مرشد ہیں انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے بغیر گنے ہوئے اور کہا کہ مدینے کی گلیوں میں جو کتے ہیں ان کو ان پیسوں سے روٹیاں لے کے پیش کر دینا۔ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے روٹیاں لیں اور میں جو گلی میں مختلف کتے بیٹھے ہوئے تھے مدینے کی گلیوں میں ان کے پاس گیا۔ میں جس کتے کو بھی روٹی پیش کرتا تھا وہ منہ پھیر لیتا تھا۔ ایک کتے کے پاس گیا، منہ پھیر لیا۔ دوسرے کتے کے پاس گیا، اس نے روٹی قبول نہیں کی۔ تیسرے کتے کے پاس گیا، اس نے منہ پھیر لیا۔ کسی کتے نے روٹی قبول نہیں کی۔ تو میں اس بات پہ غم زدہ ہوں کہ کتوں نے بھی میری روٹی قبول نہیں کی، میرے ہاتھ سے روٹی قبول نہیں کی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو میں حج کر کے آیا ہوں، میرے اس حج کی کیا وقت اور حیثیت ہے اور میری کیا حیثیت ہے۔ ان کتوں نے، مدینے کی گلیوں کے ان کتوں نے مجھے میری اوقات بتا دی ہے اور یہی چیز مجھے غم زدہ کر رہی ہے۔ پیر علاؤالدین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کیسے؟ کہتے میں نے کہا کہ تم ایسا کرو، غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، روٹیاں خریدو، ہر روٹی کے 2 پیس کر کے ان کو رومال میں لپیٹ لو اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری دو اور ریکویسٹ کرو کہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں۔ میں نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا ہے، صفا و مروہ کی سعی بھی کی ہے، مزدلفہ، مینا، عرفات سب جگہ ارکان حج ادا کیے ہیں، قربانی بھی دی ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اس حج کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، قبولیت ہی نہیں ہے، اور مدینے کی گلی کے کتوں نے مجھے بتا دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مر جانا تو قبول کر لوں گا، لیکن میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہتا، آپ کی خوشنودی کے بغیر میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے اس دنیا میں، صرف آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی چاہیے۔ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، جو بھی غلطیاں، جو بھی گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ سے راضی ہو جائیے اور مجھے آپ کے راضی ہونے کا، آپ کی خوشنودی کا اس صورت میں پتہ چلے گا کہ جب مدینے کی گلی کے کتے روٹی کے ان ٹکڑوں کو قبول کر لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ
ایسے ہی وہ ڈاکٹر صاحب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں التجا کرتے رہے، روتے گڑ گڑاتے رہے، حتیٰ کہ دل کو کچھ قرار آیا، لگا کہ شاید منظوری ہو گئی ہے، التجا قبول ہو گئی ہے۔ وہ وہاں سے نکلے اور مدینے کی گلیوں کے کتوں کو روٹی کے ٹکڑے پیش کیے۔ سارے کتے بھاگے بھاگے آئے، روٹی کے ٹکڑوں کو قبول کر لیا۔ پیر علاؤدین صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا تو وہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں روشنی آئی ہے، میرے دل کو قرار ملا ہے، آقا نے مجھے قبول کیا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو پیر علاؤدین صاحب فرماتے ہیں کہ بس یہ کرنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینا اور کہنا کہ آپ کی نظر کرم کا طالب، اس پہ بھی نظر کرم فرما دیجئے۔ تو آپ دیکھیے کہ میرے اچھے ناظرین، قرب والوں کے کیا ہی انداز ہیں، عاجزی کا کیا انداز، اور اس چیز سے کتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر ہمیں مدینے کی گلی کے کتے بھی قبول نہ کریں، ہم کون ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہمیں بتا دیا جائے۔ سوچنے کو بہت کچھ ہے، انسان کے سارے فخر غرور مٹ جاتے ہیں جب انسان سوچتا ہے یہ سب پتہ نہیں کون کون سے زوم میں رہتے ہیں ہم سب۔ اللہ کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہمیں قبول فرما لیں، ہمیں کبھی رد نہ فرمائیں، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔